اگر تم اپنے حالات سے مایوس ہو چکے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہو، جیسے تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کیسے اس مشکل سے خود کو نکالوں، اور تمہارے چاہنے والوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تمہارا، جن سے تمہیں بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں، وہ بھی تمہیں اکیلا کر گئے، اور تم بے بسی کی انتہا پر ہو۔ ہر وقت سوچتے رہتے ہو کہ کب میرے حالات بدلیں گے اور میرا اچھا ٹائم آئے گا۔ تو سنو، قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، اور ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کتنا سکون، کتنی امید ہے نا اس آیت میں، کتنی ہمت اور حوصلہ دیتی ہے نا یہ آیت۔ تو جب بھی تم اپنے حالات سے مایوس ہونے لگو تو فوراً اس آیت کو ذہن میں لانا اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنا۔ چاہے تم جیسے بھی حالات میں ہو، جیسی بھی کنڈیشن ہو تمہاری، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تمہیں بس اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ میں بے بس ہوں، تو اپنا رحم کر دے مجھ پر۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہارے حالات بدلتا ہے۔ جب تم بے یقینی کی انتہا پر ہوتے ہو، لوگوں کے رویوں اور اپنوں کے بدلتے چہروں سے واقف ہو جاتے ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں اور میرے حالات اب کبھی نہیں بدلیں گے۔ میں جانتی ہوں تمہیں بہت دکھ لگتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود جب تم پازیٹیو سوچتے ہو نا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طرف سے یہ مشکل آئی ہے اور وہی اس کا حل بھی نکالے گا، تو سنو، اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے مشکل حالات میں، اور پھر جب تم امید، یقین اور اللہ پر بھروسہ کر کے یہ کہتے ہو نا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، انشاءاللہ اللہ اچھا وقت بھی لائے گا، تو یقین کرو تمہاری زندگی میں ہونے والے مسائل خود بخود اللہ کی رضا سے ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ مشکلوں سے نکال کر ہی آسانیاں لاتا ہے، اور پھر مشکلوں کے بعد ہی بڑے بڑے معجزے رونما ہوتے ہیں۔ تم خود کو ایسا مت کہو کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے، یا میں ہی کیوں، بلکہ تم تو اللہ کی نظروں میں ہو، اور یہ جو تمہاری زندگی میں اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں نا، یہ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے آ رہی ہیں، اور پھر پریشانی کے بعد راحت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اچھے وقت کا آغاز۔ تم انبیاء علیہ السلام کے قصے سنو تو تمہیں پتہ چلے کہ ان پر کتنی مشکلیں آئیں، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں انہیں، کیا کیا نہیں برداشت کیا انہوں نے۔ ایک مشہور قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، جب ان کو اپنے ہی بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اس کے بعد ان کے اچھے سفر کا، اچھی زندگی کا، اچھے وقت کا آغاز ہوا تھا نا، یعنی کہ بادشاہت کا سفر، اعلیٰ مقام، اونچا رتبہ، اللہ نے کتنا اچھا صلہ دیا تھا ان کو ان کے صبر کا۔ دیکھو، یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ تو زندگی کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ہر تنگی کے بعد راحت ہے۔ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی تمہارے لیے، جب اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ رات اور دن کا آنا جانا اور ہواؤں کا رخ بدلنا، اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو پھر کیوں مایوس ہو جاتے ہو تم کہ تمہارے حالات اب کبھی نہیں بدلیں گے؟ اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو اور اللہ پر پورا یقین اور بھروسہ مضبوط رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بدلنے پر قادر ہے۔ اور یاد رکھو، جیسے رات مسلسل رات نہیں رہتی اور دن بھی ڈل جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تمہارے دکھوں کو بھی ختم کر دے گا، اور تمہیں وہ سب عطا کیا جائے گا جو تم نے بڑے پیار سے، بڑے خلوص سے اللہ سے مانگا تھا، کیونکہ اللہ نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ تو تجھے تیرے رب نے چھوڑا ہے، اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے، اور ان قریب تجھے اتنا عطا کیا جائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو کیا تمہیں یہ تمہارے حالات بدلنے کی نشانی نہیں لگتی؟ یقین کرو، تمہارا دن بھی آئے گا، تمہارا سورج بھی نکلے گا، تمہارے حالات بھی بدلیں گے، تمہیں بھی وہ سب عطا کیا جائے گا،
جو تم نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، اور یہ سب تب ہوگا جب تم اللہ پہ بھروسہ مضبوط رکھو گے، چاہے حالات تمہارے حق میں ہوں یا نہ ہوں۔